بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوریا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کر نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ 1727۔ رمضان کے آخری عشرہ اور عشرہ ذی الحجہ میں تقابلی طور پر علماء اس طرح بیان کرتے ہیں، عشرہ رمضان کی راتیں افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ نفل روزوں میں ذی الحجہ کے پہلے 9 ایام کے روزے زیادہ افضل ہیں، ان میں سے ذی الحجہ کا روزہ زیادہ افضل ہے۔ ان افضل ایام میں انجام دیا جانے والا ہر عمل دوسرے ایام سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ان ایام میں کیا ہوا جہاد دوسرے ایام کے جہاد سے افضل ہے۔ صحابہ کرام کے سوال سے پتہ چلا کہ جہاد دوسری نیکیوں سے افضل عبادت ہے۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی خاصیت۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی خاص عبادت جس پر سلف کا عمل تھا، تکبیر کہنا اور روزے رکھنا ہے۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یوں بھی مروی ہیں: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حرمت والا مہینہ۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ القرآن کنز ایمان۔ یہ 10 دن افضل کیوں ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمام افضل عبادات جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اس میں سب جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہے، اور یہ سب عبادتیں اس کے علاوہ کسی اور دن جمع نہیں ہوتی۔ عبادت کے لیے سب سے بہترین دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ کسی دن کے اعمال میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، کیا جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہیں لایا، سب کچھ اللہ جل جلالہ کی راہ میں قربان کر آیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969۔ ان دنوں کے لیے بہترین ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ جل جلالہ کو ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ تم ان دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے زیادہ پڑھا کرو۔ طبرانی۔ روزے کا ثواب۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں ہر نیک عمل اللہ جل جلالہ کو انتہائی پسند ہے۔ اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جامع ترمذی۔ اس مہینے کی 1 سے لے کر 9 تاریخ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے۔ سنن ابی داؤد 2437۔ اسلام عرفہ کے دن مکمل ہوا۔
اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورہ المائدہ۔ یہ آیت عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث 45۔ عرفہ کے دن کا روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا، مجھے امید ہے کہ اللہ جل جلالہ اس بندہ کے اگلی اور پچھلی 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سنن ابن ماجہ 1730۔ صحیح۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔